بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ سن 1445 ہجری شروع ہو چکا اور ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے بھی سن ہجری سے متعلق بات کی تھی اور سن ہجری کب قائم ہوا، کیا وجہ بنی، اور اسی طریقے پر پھر اس میں پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام رہنے کی وجہ بیان کی گئی۔ ماہ محرم الحرام کے پہلا مہینہ رکھنے کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک وجہ تھی اس مہینے کی عظمت کا پایا جانا۔ یوں تو پورا مہینہ عظمت والا ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے کی 10 تاریخ یہ سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت والی ہے۔ اسی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عین شین را عشر یا عشر، جہاں بھی یہ 3 لفظ پائے جائیں عشر، اس کے معنی 10 کے آتے ہیں، اور یوم عاشورہ کا مطلب ہوا 10واں دن، یعنی محرم الحرام کا 10واں دن، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے اہم واقعات اسی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ مؤرخین نے بہت سارے واقعات ذکر کیے، جن میں 20 واقعات ایسے ہیں جن کو مؤرخین نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ وہ 20 واقعات اسی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو پیش آئے۔ تو جس تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے وہ تاریخ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور وہ بڑے بڑے واقعات جن میں سب سے پہلا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور قلم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسی یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا۔ آسمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اور قلم وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والقلم وما یسطرون، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ یہ بات باہر کر لیں، یہ بڑی چیز، اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم عاشورہ میں ہی پیدا فرمایا۔ دوسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اندر گندم کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا، جنت کا لباس اتار دیا گیا، آپ دنیا میں پریشان رہتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد ان کی دعا قبول فرمائی، تو جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اسی طریقے پر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، تو یہ بھی عاشورہ ہی یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کی، قوم نہ مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانی کا عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، یہاں تک کہ جن تنوروں میں آگ ہوتی تھی وہاں سے بھی پانی نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب میں قوم کو ہلاک کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی کشتی میں سوار تھے وہ کشتی تیرتی رہی۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری،
تو جس تاریخ میں وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ بھی 10 محرم الحرام تھی۔ پھر اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ایک ایسے گھر میں، ایسی حکومت میں جو بت پرست تھے، جہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ قوم اور بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ جس تاریخ میں آگ میں ڈالا گیا وہ آگ گل گلزار ہوئی، آپ اس آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے، تو یہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام تھی۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام تھی۔ اسی طریقے پر 7ویں چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ آپ کنویں سے نکلے، ایک قافلے نے نکالا، مصر کے بازار میں فروخت کیا، اور پھر آپ کے حسن کا چرچا ہوا، بادشاہ وقت نے آپ کو لے لیا، آپ کے حسن کا چرچا ہوا، اور ایک واقعہ ہونے کے بعد جو آپ پر الزام تراشی کا واقعہ تھا، بعد میں جس کی صفائی بھی دی گئی، آپ کو قید میں رہنا پڑا۔ جب آپ کی قید سے رہائی ہوئی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ رہائی کے بعد آپ بادشاہ مصر بنے، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور پھر ایک وقت گزرا، چونکہ آپ اپنے باپ سے جدا ہو چکے تھے، پھر جب آپ کی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد سے جب ملاقات ہوئی، جب آپ کے والد نے کہا تھا انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں آج بھی یوسف کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، میں آج بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی اولاد نے کہا اتنی مدت گزرنے کے بعد کہاں وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین تھا، خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ نے جب باپ بیٹوں کو ملایا، حضرت یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے، تو وہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے آئے۔ فرعون جو بے پناہ ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو اپنی باندی بناتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم فرعون کے ظلم سے آپ نجات پائی، اور فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا، ڈوب گیا، تو وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اسی طریقے پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا ہوئی، جو آپ کی مذہب کی بڑی کتاب ہے، جو آپ کتاب دی گئی، اور کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر عطیہ دیا، تو یہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طریقے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت دوبارہ واپس ملی، ایک واقعے کے بعد جو بادشاہ چھن گئی تھی کچھ وقت کے لیے، جب وہ دوبارہ ملی تو وہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بڑی سخت بیماری سے گزرنا پڑا، اور جب وہ گھڑی آئی کہ آپ کو صحت عطا ہوئی، تو جس دن آپ کو بیماری سے شفا ملی تو وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ تھا۔ اسی طریقے پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا، قوم نہ مانی۔ قوم جب نہیں مانی تو آپ انہیں یہ کہہ دیا کہ اگر تم نہ مانے تو فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آپ یہ بات کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو قوم نے توبہ کر لی، اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی والوں کے اپنے طریقے پر جیسے کشتی میں حادثہ پیش آیا، آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے آپ کو نگلا۔ تو مچھلی نے آپ کو نگلا، نگلنے کے بعد جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، جہاں آپ نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا آپ نے فرمائی، مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر آئے،
اور اسی طریقے پر آپ کی قوم نے جو توبہ کی تھی جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا تھا، تو یہ بھی یوم عاشورہ تھا، 10 محرم الحرام تھی، کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، آپ کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ کی قوم کے اوپر جو عذاب جس کے آثار نظر آ چکے تھے وہ عذاب ٹلا۔ اسی طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ پیدائش بھی مؤرخین کے بقول 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ ہی کے دن ہوئی۔ پھر یہودیوں نے آپ کو ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے پناہ معجزات دیے گئے، حتیٰ کہ وہ بھی معجزہ تھا کہ آپ ما تاکلون و ما تدخرون، جو کچھ یہودی کھا کر آتے آپ کی مجلس میں، جو گھر میں جمع کر کے آتے، بتلا دیا کرتے تھے کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں جمع کر کے رکھ کر آئے ہو، یہ بھی معجزہ۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ یہودی آپ کی فراق میں تھے اور ایک مرتبہ رات کی میں جمع ہوئے اور نعوذ باللہ آپ کو سولی دینی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا تھا وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اسی طریقے پر اس روئے زمین پر جب سب سے پہلی بارش پڑی تو وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ ہی کے دن پڑی۔ قریش مکہ جو خانہ کعبہ کے اوپر جس غلاف کی تبدیلی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی تبدیلی کی جاتی تھی، تو وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ہی کے دن خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ اور پھر روئے زمین پر رونما ہونے والا سب سے اہم شہادت کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گود میں پلنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا، وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اور اسی طریقے پر جب اس روئے زمین کو تباہ و برباد کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہوگا۔ تو یوم عاشورہ وہ دن ہے کہ اسی دن یہ روئے زمین، یہ آسمان پیدا ہوئے، اور آخر میں جب یہ ختم ہوں گے تو اسی 10 محرم الحرام کے دن ختم ہوں گے، اور اس درمیان پیدائش سے لے کر ان کے ختم ہونے تک بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، وہ سارے کے سارے اسی 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ کیسی اہمیت کا دن اور کیسا دن جس کے متعلق ایسے ایسے واقعات مؤرخین نے بیان کیے۔ اور ہماری زندگی میں یہ سال میں یہ دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہمیں اس کی کوئی احساس نہیں کب آتا ہے کب گزر جاتا ہے، ہم اپنی منمانیوں میں مشغول رہتے ہیں، اور اس طریقے پر دن آیا اور گزر گیا۔ یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر تھے، آپ نے قریش مکہ کو دیکھا کہ وہ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ کی جو خوبیاں ان کے اندر موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں میں شریک ہوتے تھے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش مکہ کے پاس کچھ نہ کچھ تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ چیزوں کی موجود تھی، اگرچہ اکثر چیزوں کو وہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ ان میں خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا، خانہ کعبہ میں آنے والے لوگوں کی تعظیم کرنا، ان کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ اہم ان کے کام تھے۔ انہی تعظیم کے چیزوں میں سے ایک دن تھا کہ قریش مکہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو پسند فرماتے ہوئے اس دن روزہ رکھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، آپ نے یہودیوں سے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہودی اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ جیسا بیان بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اسی تاریخ میں نجات دلائی تھی، تو وہ اس شکریہ میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ نے انصار کے جو قبیلے مدینے کے اطراف میں آباد تھے
وہاں تک اطلاع پہنچائی کہ اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ تاکید کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ جب سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اس کا تاکیدی حکم ختم کر دیا، لیکن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا۔ آپ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے رہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، آپ روزہ رکھتے رہے۔ لیکن جو بات چلتی گئی، وقت گزرتا گیا، بعض صحابہ کرام نے یہ اعتراض کیا کہ جب مذہب اسلام کی اعتراض اگرچہ اسلام پر نہیں تھا، اپنے دل کی بات رکھی کہ مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ دوسرے مذہبوں سے بالکل جدا ہے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ اسے ذرہ برابر مشابہت نہیں ہوتی، تو اس دن روزہ رکھنے سے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت معلوم ہوتی ہے، وہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملاؤں گا، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا اگر کہ آپ آئندہ سال یہ روزہ رکھیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ بات ثابت ہوئی، آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ آئندہ سال 10 کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور رکھا جائے، یا تو 9 کا روزہ رکھا، 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے، یا 10 اور 11 ان 2 دنوں کا روزہ رکھا جائے۔ اور یوم عاشوراء کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ فی رزقہ کل سنۃ، کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر ان کے رزق میں، ان کے کھانے میں فراخی کرے تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی رزق میں وسعت اور فراخی پیدا فرماتے ہیں۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں جو کھانے نارملی طور پر گھر میں بنائے جاتے ہیں تو اس دن اس سے کچھ بہتر اپنے بچوں کو کھلایا جائے، لیکن ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، ہم تو روزے سے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دن ہی میں جب افطاری کا کھانا تیار ہو تو زیادہ بہتر بنایا جائے، اور گھر میں ایسا بھی ضروری نہیں کہ سب بچے بوڑھے سبھی روزہ رکھ رہے ہوں، جوانوں نے روزہ رکھا ممکن ہے، عورتوں نے نہ رکھا ہو اور بچوں نے نہ رکھا ہو، تو ان کے اوپر دن میں وسعت کی جائے۔ اور جب آپ اپنے لیے روزہ رکھا، آپ نے افطاری تیار کی جا رہی ہے، کھانے تیار کیے جا رہے ہیں، تو اپنی اولاد پر وسعت کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، یہ اس دن کی فضیلت ہے۔